جی ناظرین السلام علیکم، چند بہت اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج تو ایک بات یہ کرنی ہے کہ بہاولپور کا خان صاحب کا جلسہ تھا، اس کے اندر خان صاحب نے ایسا بلنڈر مارا ہے جس سے لوگ بہت دکھی ہیں، عوام بہت سیخ پا ہے اور لوگوں کو افسوس بھی ہے، اور وہ ایسی باتیں خان صاحب کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جوش خطابت میں۔ بھئی جوش خطابت کو کہیں تو آپ روکیں، یہ تو آپ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بہت لوگوں کو ہرٹ کرنے والی باتیں خان صاحب آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ بات ہوگی۔ دوسرا بات کریں گے کہ بہاولپور میں کپتان بہادر تو بہت ہے، آپ کو پتہ ہے بڑکیں بڑی مارتا ہے، لیکن وہ کون سے سیاستدان کا نام تھا جس کا نام لیتے ہوئے خان صاحب گھبرا گئے اور نام نہیں لے سکے اور اس کو ایک برے نام سے پکارا، لیکن نام لینے کی جرت نہیں ہوئی؟ تو یہ بھی خان صاحب کی روایت ہے، نام وہ کسی کا نہیں لیتے، مطلب سیاستدانوں کا لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا نام بگاڑتے ہیں، شہباز شریف کو بوٹ پالش کہہ دیں گے، نواز شریف کو، آصف زرداری کو۔ سیاستدانوں کو تو گندا کرنے کی یا برا بھلا کہنے کی ہمیں پاس بڑی آزادی ہے، اور اس موقع پہ میڈیا بھی بیپ بیپ نہیں کرتا، لیکن ذکر کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کا ہو یا کسی پراپرٹی ٹائکون کا ہو تو فوراً خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا میڈیا بالکل خاموش ہو جاتا ہے، اور خان صاحب بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور بہادری کے دعوے صرف سیاستدانوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ہیں، اور انہیں بعض اوقات یہ احساس ہی نہیں رہتا۔ وہ خود بھی ایک سیاستدان ہے، ٹھیک ہے وہ اس طرح الیکشن نہیں جیتے، انہیں جتوایا گیا تھا، لیکن اب بہرحال وہ ایک سیاسی جماعت ہیں، سیاسی قوت ہیں، تو ان کو درست جگہ بہادری کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایکس وائی کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے، بہادر ہیں تو کھل کر بات کریں، یہ تو بہت بزدلی کی بات ہے۔ تیسری بات جو کرنی ہے، عمران خان صاحب بڑے شوق سے دکھاتے ہیں شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو، اور جس میں شہباز شریف صاحب جلسوں میں دکھاتے ہیں کہ میں بیکاری نہیں ہوں، حالات بہت خراب ہیں، 72 سال سے ہمارا ساتھ ہے، اپنے دوست ممالک کو کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری مدد ہونی چاہیے، پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، یہ باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب اس کے اوپر وہ گالم گلوچ کرتے ہیں اور اس کو شہباز شریف کو بھیکاری، فقیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم حالات و واقعات سے ثابت کریں گے کہ اصل بھیکاری کون ہے، شہباز شریف یا عمران خان۔ اور چوتھی خبر جو ہے وہ مفتاح اسماعیل اور شوکت ترین کی ایک جنگ چل رہی ہے، اور وہ آئی ایم ایف کے لیٹر کے حوالے سے ہے۔ آج شوکت ترین صاحب نے اپنی جسٹیفیکیشن دی، اور جو بھی جسٹیفیکیشن دیتا ہے وہ خان صاحب نے طریقہ سمجھایا، سیدھا تحریک پاکستان کے پار جاؤ، اس سے پہلے نہیں، انگریزوں نے میرے والد کو جیل میں رکھا، پتہ نہیں اب یہ حقیقت ہے، کہہ رہے ہیں تو حقیقت ہی ہوگی، لیکن آپ کے اس اقدام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی اپنی آڈیو موجود ہے، آپ خود وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنس ختم ہوئی، مفتاح اسماعیل صاحب آ گئے فوراً، اور انہوں نے اپنا بیان دیا جس میں یہ ثابت کیا کہ شوکت ترین صاحب نے وہ کال جان بوجھ کر کی تھی، جھوٹ بولا، سبوتاش کرنے کی کوشش کی آئی ایم ایف کے اور پاکستان کے معاہدے کو۔ اور خان صاحب جو آئی ایم ایف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور مہنگائی کے خلاف، اور آج وہ جو ہے نا ٹماٹر پیاز کی قیمتیں بھی انہیں یاد آ گئی ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ وہ تو خود کہا کرتے تھے میں ٹماٹر پیاز کی قیمتیں بتانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو اصل میں اس قوم کو اذیت دینے آیا ہوں، اور بڑی کامیابی سے دے رہا ہوں۔ تو وہ اذیت دینے میں کامیاب ہوئے ہیں خان صاحب۔ اچھا جی، تو یہ مفتاح اسماعیل اور شوکت ترین کی جو جنگ ہے اس کا احوال بھی آپ کو بتائیں گے۔ بات شروع کرتے ہیں خان صاحب کے بلنڈرز سے۔ خان صاحب کے بلنڈرز بے تحاشا، مطلب وہ جوش و خطابت والی کہانی لا کے نا ہر چیز پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ جرمنی جاپان کی سرحدیں ملا دیں، پھر اس کے بعد کبھی جناب انہوں نے کہا 12 موسم ہے، پھر مصر بھی رہے، نہیں 12 موسم، یعنی جو ہم ساری عمر پڑھتے رہے ہیں کہ اتنے موسم ہیں وہ سب غلط ہے۔
خان صاحب کے بارے وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کون سے موسم ہے اور کہاں سے آتے ہیں، دن کے ہیں، رات کے ہیں، وہ دوائی کھانے سے پہلے کے موسم ہیں، دوائی کھانے کے بعد کے موسم ہیں، یہ کون سے موسم ہیں جو 12 ماہ؟ پھر اور بھی جوش خطابت میں بہت دفعہ زبان لڑکھڑائی، مثلا روز قیامت کو روز قیادت کہہ دیا، پھر کلمہ طیبہ درست طریقے سے نہیں پڑھ سکے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست طریقے سے نہیں کہہ سکے۔ دو قریبی دوست کہتے ہیں کہ خان صاحب ہر وقت نعرہ لگاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی آدمی جا کر ان سے پوچھ لے اس سے آگے کیا آتا ہے، انہیں نہیں پتہ۔ آج تو خان صاحب نے بہت ہی بڑا بلنڈر کیا۔ مذہبی معاملات پر میں ذاتی طور پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں خود بہت گناہ گار آدمی ہوں، میرا علم بھی کم ہے اور میرا عمل بھی کم تر ہے، تو کیسے بات کرے آدمی، جرأت نہیں ہوتی نا۔ ہم بڑے محتاط رہتے ہیں مذہبی موضوعات کے بارے میں بات کرتے ہیں، ذرا سی بھی زبان کی لغزش جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں، اور ہم کوئی پولیٹیکل لیڈر تھوڑی ہیں، ہم نے کوئی جلسوں سے تھوڑی خطاب کرنا ہے، لیکن خان صاحب پولیٹیکل لیڈر ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے، انہیں یہ کوئی خوف نہیں، وہ جو مرضی کر لیں۔ اور آج استغفر اللہ پیغمبر کتنے اتارے گئے، ان کی تعداد بھی انہوں نے گڑبڑ کر دی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی معلومات ہے یہ دوسری کلاس کے بچے کو پتہ ہوتا ہے، روز قیامت کیا ہوتا ہے اور خاتمی النبیین کیسے بولنا ہے، اس دوسری کلاس کے بچے کو ہمارے یہاں آ جاتا ہے، اور پیغمبر کتنے ہیں، کتنے اتارے گئے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ معلومات جو دوسری جماعت کے بچے کے پاس ہوتی ہے، خان صاحب کے دماغ میں رسائی نہیں کر سکتی، تو پھر یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف مذہب کو اپنا سیاسی سودا بیچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور اس بے دھڑک طریقے سے کہتے ہیں جیسے نعوذ باللہ عمران خان کا ہی فرض تھا کہ اب آ کے ریاست مدینہ بنانی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دینا، اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر جائے یہ بات بھی کرنا، اور یہ لحاظ نہ کرنا کہ خان صاحب 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں جہاں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، لاکھوں لوگوں کے گھر گرائے گئے، اور جہاں پر خان صاحب نے کرپشن کی انتہا کر دی، جہاں توشہ خانہ سے ٹی سیٹ بھی اٹھا کے لے گئے، تو وہ عمل بالکل الگ ہے۔ اور جو اسے ممتاز مفتی بڑے معروف رائٹر تھے، ویسا افسانہ شاید یہ اردو زبان میں کسی نے لکھا ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایک ہمارا عمل ہوتا ہے، ایک ہماری لپ سروس ہوتی ہے، تو یہ خان صاحب کی جو لپ سروس ہے نا وہ اور ہے اور عمل کوئی اور ہے۔ اور آج جو بات کی ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ جس بچے نے پہلی دوسری کلاس میں دینیات پڑھی ہے اس کو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، اور خان صاحب کو یہ نہیں پتہ ہوتا، اور دن بدن ان بلنڈرز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور مجھے خدشہ ہے سیریسلی کہ خان صاحب کوئی ایک ایسا بلنڈر ماریں گے، اور جتنا وہ بول رہے ہیں اتنا ہی بلنڈر مارنے کے امکانات زیادہ ہیں، اتنا ہی وہ اس ویب میں پھنستے جائیں گے، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا جب وہ کوئی ایسی بونگی ماریں گے کہ جس سے مذہبی طبقہ اور جو بہت زیادہ شدید مذہبی نہیں بھی ہیں وہ خان صاحب سے بہت سخت ناراض ہو جائے گا، اور خان صاحب اس وقت بتائیں گے کہ میں بڑا پاپولر ہوں۔ پھر جب یہ اس طرح کا طبقہ آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر کوئی نہیں سنتا، پھر کوئی دلیل نہیں چلتی، تو وہ وقت خان صاحب
یوں لگتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے اور خان صاحب اسے خود پکار کر کہہ رہے ہیں. تو ان کے جو سپیچ رائٹر ہے، خیر وہ بیچارہ بھی کیا کرے، 2.5 گھنٹے خان صاحب نے خطاب کرنا ہوتا ہے، مائک ہاتھ میں آ جائے تو مائک چھوڑتے نہیں. تو وہ جو ہے بہت شدید بلنڈر کرتے ہیں، اور آج بھی جو بلنڈر کیا وہ بھی خطرناک تھا. اور ایک سٹیج پہ یہ خان صاحب کو چیزیں بہت نقصان پہنچیں. میں ہمدردانہ طور پر ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مذہبی معاملات کا بہت زیادہ علم نہیں ہے، جو کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے، مجھے خود نہیں ہے، تو پھر ان معاملات پر بات نہ کی جائے، ان میں مداخلت نہ کی جائے، ان کے حوالے سے سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے. یہ بہت ہی خطرناک روش ہے، اور اس روش کا ماضی میں لوگوں کو بہت بہت نقصان ہوا ہے. کیونکہ جب آپ کو ایک ایسے سبجیکٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں جس پہ آپ کی نالج بہت شیلو ہے، اور وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ان غلطیوں سے پتہ چل جاتا ہے، بالکل بنیادی سی بھی نالج نہیں ہے. جو دوسری جماعت کا بچہ ہوتا ہے اتنی نالج بھی آپ کی نہیں ہے، اور آپ انہی چیزوں کی تلقین کر رہے ہیں جن کے مطلب. پھر ایک اور چیز ہے نا، قائد اعظم علامہ اقبال، قائد اعظم علامہ اقبال، یہ کی ورڈز ہیں. یہ شخص خان صاحب کے نزدیک یہ شخصیات نہیں، یہ کی ورڈز ہیں. لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، ہم نے بچپن سے مطالعہ پاکستان میں یہ پڑھا ہے. قائد اعظم علامہ اقبال، نظریہ پاکستان. اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا. تھوڑے عرصے پہلے خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے خودی پہ ایک اقبال کا شعر ٹویٹ کیا، جس کا خودی سے تو کیا اقبال سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. بعد میں ڈیلیٹ کر دیا. لیکن یہ چیزیں لوگوں کے دل گرما دینے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. نالج ان کے پاس کوئی نہیں ہے. تصویریں لگا دیتے ہیں گول دے میز کانفرنس میں، میرے مامے بھی بیٹھے ہیں، چاچے بھی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہے. وہ گول میز کانفرنس کو نیازی خاندان کروا رہا تھا، انعام اللہ نیازی صاحب کے والد کروا رہے تھے سارے، یا عمران خان کی والدہ کے بہن بھائی سارے کروا رہے تھے. وہ بھائی سمجھ نہیں آتی. اور لوگ جو ہیں ان کی تقلید کیے جاتے ہیں، اور یہ جو لوگ تقلید کیے جاتے ہیں بنیادی طور پر پاکستانی کا مائنڈ سیٹ مذہبی سا ہے، اور وہ ایسی ہی کسی چیز پہ ایک دن بڑا ریئیکٹ کریں گے. جس شیلو نالج پہ خان صاحب کھیل رہے ہیں وہ نالج بڑی خطرناک ہے. کوئی بڑا بلنڈر ان سے ہوگا، اور اللہ نہ کرے ہو، میری بالکل خواہش نہیں، کیونکہ اس کے بعد اس ملک میں جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ کسی شخص کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آج جو خان صاحب نے کیا، یہ کوئی اور کرتا تو یہاں تو گاؤں کے گاؤں جلا دیے جاتے. تو مطلب لوگ ایک حد تک خان صاحب کی مقبولیت کو برداشت کریں گے کہ وہ ٹھیک ہے، یہ چلو جی خجوشی، لیکن ایک سٹیج آئے گی جہاں لوگوں کی بھی بس ہو جائے گی، اور خان صاحب کو اس وقت سے بہت خوف زدہ رہنا چاہیے. اب دوسرا، باولپور کے جلسے میں خان صاحب نے بوٹ پالش، ڈیزل، چور، ڈاکو، غدار، یہ سارے کچھ کہہ دیا. ہر تقریر میں کہتے ہیں، 22 سال سے یہی کہہ رہے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، تو انہیں ایک بات سمجھنی چاہیے. ظاہر ہے آپ کے گھروں میں ہر وقت عمران خان کی تقریریں چل رہی ہوں گی، تو اگر آپ کا بچہ کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی نام بگاڑتا ہے، کسی کی جسمانی حیت کی وجہ سے اس کی توہین کرتا ہے، کسی کے جسم پر مذاق کرتا ہے، تو آپ لوگوں کو بالکل مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے بچے ایسے ہی کریں گے، اور آپ کو اب وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ پوری تسلی سے خان صاحب کی تقریریں سنیں گے تو بچوں کو تو یہی میسج آئے گا، داڑھی والا شخص ہے، عالم دین ہے، اسے ڈیزل کہنا ہے، فضلو کہنا ہے. یہ لینگویج آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، اور کل کو وہ باہر جا کے تو کیا کریں گے؟ تو جس طرح کی بغاوت لوگوں کے سروں میں خان صاحب نے سمو دی ہے وہ آپ کو ہی کہیں گے.
تو اس لمحے کے لیے تیار رہیے گا۔ لیکن خان صاحب سیانے آدمی ہیں، آپ کے بچے سیانے نہیں ہوں گے، ان کے کوئی سیاسی مفادات نہیں ہوں گے۔ خان صاحب نے جہاں نام لینا ہوتا ہے وہاں لے لیتے ہیں، جہاں چپ رہنا ہوتا ہے وہاں چپ رہ لیتے ہیں۔ مثلا نام لینا بہت آسان ہے، نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، بلاول، ان کا مذاق اڑانا، اور ہمارے ہاں یہ سہولت موجود ہے کہ سیاستدانوں کی تصحیق بڑی سہولت سے کی جا سکتی ہے، تو وہ تصحیق کرتے ہیں۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات آتی ہے، آج تک نام لینے کی ضرورت نہیں ہوئی خان صاحب کی، اس وقت کام پہ ٹانگتی ہیں۔ اور مسٹر ایکس، مسٹر وائی، میر جعفر، میر صادق، غدار، نیوٹرلز، یہ سارے لفظ استعمال کیے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ خفیہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ ایک ویڈیو میں نے 4 نام بتائے ہیں۔ وہ اتنے شیر کے بچے ہو تو نام لو، نام کیوں نہیں لیتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نام لینے سے کافی خوف زدہ ہے۔ آج جلسے میں کہا ایک مونچھوں والا لوٹا جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کا ذکر کر رہے تھے، لیکن ضرورت نہیں ہوئی نام لینے کی، اس لیے کہ کل کو کوئی پتہ نہیں وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہو، خان صاحب کے سپہ سالار ہوں، یا خان صاحب اگلے الیکشن میں انہیں ٹکٹ دے رہے ہوں۔ تو جہاں نام لینا ہوتا ہے وہاں نام لے لیتے ہیں، اور جہاں نہیں لینا ہوتا وہاں نہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی بھیکاری کون ہے۔ عمران خان بڑے شوق سے ویڈیو دکھاتے ہیں، اور اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں میں بیکاری تو نہیں ہوں، حالات ایسے ہو گئے ہیں یہ وہ۔ اور خان صاحب وہ شخصیت ہیں، ساری عمر ان کا ہاتھ آگے سامنے رہا ہے، کبھی شوکت خانم کے لیے، کبھی اپنی یونیورسٹی بنانے کے لیے، کبھی کوئی فنڈ ریزنگ کے لیے، ساری عمر خان صاحب نے مانگا ہے۔ اور بیکاری شہباز شریف، اب آپ کہیں گے کہ وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے تھے، وہ تو اپنی والدہ کے لیے کینسر ہاسپٹل بنا رہے تھے، وہ تو تعلیم کی ترویج کے لیے یونیورسٹی بنا رہے تھے، وہ تو سمندر پار پاکستانیوں کو پاکستان سے محبت کا درس دے رہے تھے اور فنڈ ریزنگ کر رہے تھے۔ تو شہباز شریف نے یہ پیسے گھر لے کے جانے تھے۔ شہباز شریف اگر پیسے مانگ رہے تھے تو ان کا مقصد اس سے بھی زیادہ عظیم تھا، وہ ملک کی خاطر، ملک کی معیشت کی خاطر بچانے کی کوشش کر رہے تھے اس معیشت کو، تو انہیں تو زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے کمال جملہ کہا کہ عمران خان کا ساری عمر ہاتھ دوسروں کی جیبوں میں رہا، دوسروں پہ کرپشن کے نعرے لگاتے ہوئے یہ ریئلائز نہیں ہوتا توشہ خانہ کیس، فارن فنڈنگ کیس، کے پی کے میں درسی کتابوں کا کیس، معلم جبہ، پی آر ٹی، ادویات سکینڈل، کیا کچھ کھا گئے، اور دوسروں پر کرپشن کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کس قدر علم کی بات ہے، اور یہ کوئی آج سے تو نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ سے کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اتنا زور سے دوسروں کو گناہ گار کہتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے ان کے گناہ بھول جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں عدالتیں بھی اسی طرح کر رہی ہیں، ان کی ساری حرکتوں کو بھول جاتی ہیں۔ ایسی باتیں جو اور ایسے کیسز کسی اور سیاستدان کے خلاف ہوتے تو چوک میں لٹکے ہوئے ہوتے وہ لوگ، لیکن خان صاحب کو بڑی معافیاں مل رہی ہیں۔ تو میں تو وہ بڑے فخر سے دیکھتا ہوں شہباز شریف کی ویڈیو، اس لیے کہ شہباز شریف کو کسی سے پیسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کھاتے پیتے آدمی ہیں۔ وہ آدمی اتنی لجاجت سے اگر بات کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے؟ اس ملک کی خاطر کر رہا ہے، اس ملک کی معیشت کی خاطر کر رہا ہے، اس معیشت کی خاطر کر رہا ہے جسے خان صاحب نے ڈبو دیا تھا، جسے خان صاحب نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا، اس آئی ایم ایف کے جس کے خان صاحب ترلے کرتے پائے گئے تھے، اس آئی ایم ایف کے جس سے معاہدے پر خان صاحب نے خودکشی کرنی تھی۔ تو یہ تو اس معیشت کو بچانے کے لیے شہباز شریف کہہ رہا ہے، اور ساری عمر خان صاحب نے مانگا۔ مجھے یہ بتائیے، ایک شخص برسر روزگار 30 سال سے نہیں ہے، 30 سال سے اس نے کوئی نوکری، کوئی کاروبار نہیں کیا، اس کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ مانگے تانگے سے ہی چل رہا ہے نا۔
ATM مشینوں کے ذریعے چل رہا ہے نا. جس طرح پرویز الہی ہیلی کاپٹر ٹیکسی بنا کے لے گئے، اس طرح کوئی لے گیا کوئی دے گیا. تو خان صاحب نے عقل مندی یہ کی ہے کہ سیاست میں امیر دوست بنائے ہیں، اور ان امیر دوستوں کے ذریعے ہی وہ آج تک اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو بیکاری تو وہ ہوا نا جس نے شوکت خانم کے لیے پلاٹ مانگا نواز شریف سے، جس کو نواز شریف نے 50 کروڑ روپے کی امداد دی، اور جس کے پاس گھر تھا. اور اس زمانے میں شرط یہ تھی کہ جس کھلاڑی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد آئے جس کے پاس گھر ہوگا اس کو پلاٹ نہیں ملے گا. خان صاحب کے پاس گھر تھا، خان صاحب نے پلاٹ لے لیا. ساری عمر مانگتے رہے، اور بھیکاری نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے. تو یہ تو بہت غلط بات ہے. مجھے شہباز شریف کی اس ویڈیو پر بہت زیادہ فخر ہے. شہباز شریف سے بہت سا اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص جو پاکستان کی خاطر کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ساری عمر آپ خود مانگتے رہے. مفتاح اور شوکت ترین والا سبجیکٹ رہ گیا، وہ پھر بات کریں گے. ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ.